حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر ایک نظر دوڑائی اور فرمایا، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فضل رحیم عثمانی اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے فیس بک پیج فضل رحیم آفیشیل پہ۔ دوستو، کچھ نیا جاننے کی جستجو میں آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جبل احد اور جانیں گے اس سے جڑی ہوئی کچھ منفرد اور تاریخی معلومات۔ احد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک۔ اس پہاڑ کو بہت زیادہ انفرادیت حاصل ہے اسلامی تاریخ میں، کیونکہ اس کے جنوبی سلسلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی استقامت، بہادری اور قربانی کے گواہ ہیں۔ جبل احد مدینہ المنورہ کے شمال میں مسجد نبوی سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احد کو کعبہ کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیں گے، تو اس لیے ہم اس پہاڑ کو جنت کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ احد کے مقام پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے جہاں پہ زائرین حج و عمرہ آ کر 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس مقام کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے، کیونکہ اسی مقام پہ 3 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 سن عیسوی کو اسلامی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی جنگ غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ دوستو، اب ہم جس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو جبل الرما کہتے ہیں، اور اسے بہت ہی کلیدی حیثیت حاصل ہے غزوہ احد میں، کیونکہ غزوہ احد میں یہی وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو ماہر صحابہ کرام میں سے تیر انداز تھے ان کو یہاں پہ تعینات فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں، اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ یہاں پر ہی تعینات رہیں گے اور یہاں سے ان کو ہٹنا نہیں ہے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا تھا کہ اگر تمہیں لگے کہ گدھ ہماری باقیات کو نوچ رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میری طرف سے تمہیں کوئی حکم نہ ملے۔ اب جب ابتدائی طور پر مسلمان غالب آنے لگے اور کفار اور ان کی بیگمات اپنا جو سامان جنگ ہے وہ چھوڑ کر میدان سے فرار ہونے لگے، تو ان صحابہ کرام کو لگا کہ شاید اب جنگ کا اختتام ہو گیا ہے، تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ باقی جو مسلمان تھے ان کے ساتھ مل کر مال غنیمت سمیٹیں، جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب تک ان کی طرف سے حکم نہ ملے ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو ان صحابہ کرام سے یہاں پہ تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہوئی اور ان کو لگا کہ شاید یہ جو احکامات تھے وہ جنگ کی حد تک تھے، اور چونکہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی جا کے ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ اور یہ جو مقام آپ کو دکھ رہا ہے، اس مقام سے مسلمانوں پر دوبارہ سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی کمان میں جو فوج تھی انہوں نے ان پر حملہ کر لیا اور یہاں پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان کی تدفین بھی اسی میدان احد میں کی گئی ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم مدینے اور مکے کے باقی مقامات کو کور کریں گے۔ کوشش ہماری ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔